پاکستانی معیشت پر خطرات منڈلانا شروع ہو گئے. جو ایران اور جو اسرائیل کی جنگ ہے وہ پوری طرح پاکستانی معیشت کو متاثر کر سکتی ہے. جس دن اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا اس دن جو بین الاقوامی مارکیٹ ہے وہاں پر خام تیل کی قیمتوں میں 7% تک اضافہ ہو گیا تھا. پاکستان میں اگر تیل قیمتیں بڑھتی ہیں تو دوبارہ مہنگائی بڑھے گی اور دوبارہ پھر اسٹیٹ بینک مجبور ہوگا کہ وہ دوبارہ شرح سود کو بڑھائے. اسٹیٹ بینک بھی یہ محسوس کر رہا ہے کہ آگے چل کے جو ہے وہ یہ جو جنگ ہے یہ مسائل پیدا کر سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کی پاکستانی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستانی معیشت کس طرح اس سے متاثر ہو سکتی ہے. پاکستانی معیشت پچھلے ایک سال میں بڑی بہتری کی گامزن ہے. ٹریک پہ آ رہی ہے ہماری اکانومی. ہماری جو ہے وہ بیرونی جو انفلوز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. ہماری تحصیلاتی زر بڑھ رہی ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ مہنگائی کی شرح بہت تیزی سے کم ہوئی ہے. ہمارے جو بیرونی جو کھاتا ہے اس میں بہتری آئی ہے. ہم سرپلس سے چلے گئے اور پاکستان میں جو ہے وہ شرح سود ہے وہ بھی کم ہوئی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے وہ پاکستانی معیشت پر خطرات منڈلانا شروع ہو گئے. جو ایران اور جو اسرائیل کی جنگ ہے وہ پوری طرح پاکستانی معیشت کو متاثر کر سکتی ہے. اسرائیل اور جو ایران کی جنگ ہے اس نے جو دنیا بھر میں جو چیز کو متاثر کیا ہے وہ ہے تیل کی تجارت. جی ہاں، پاکستان کی معیشت بھی اس دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے. اصل میں ایران دنیا بھر میں ایک تیل کا بڑا سپلائر ہے اور جس دن اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا اس دن جو بین الاقوامی مارکیٹ ہے وہاں پر خام تیل کی قیمتوں میں 7% تک اضافہ ہو گیا تھا. اور اگرچہ اس میں اب تھوڑی کمی آنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے اوپیک جو مالک ہیں آئل سپلائی کرنے والے ان سے کہا ہے کہ وہ سپلائی بڑھائیں. اس سے تھوڑی بہتری آئی ہے. لیکن اگر اسرائیل ایران کی جنگ لمبی چلتی ہے تو اس کے جو ہے دنیا بھر پہ اثرات مرتب ہوں گے. ہر ملک کو جو ہے وہ آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو تیل کی جو ہے وہ قلت پیدا ہو سکتی ہے جس سے تیل کی قیمتیں بڑھیں گی اور تمام ممالک کی اکانومی خصوصاً پاکستان کی اکانومی جو چونکہ وہ تیل امپورٹ کرتی ہے وہ متاثر ہوگی. اور اس وقت جو ہے حالانکہ ابھی اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بین الاقوامی مارکیٹ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی لیکن 15 جون کو جو ہے حکومت پاکستان نے تیل کی قیمتوں میں 5 روپے تک اضافہ کر دیا ہے. اگر آگے چل کے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو حکومت پاکستان بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرے گی جس سے بہت ساری جو ہے وہ پاکستانی اکانومی کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور 16 جون کو اسٹیٹ بینک نے جو ہے مانیٹری پالیسی کا اعلان بھی کیا ہے. اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی میں بھی جو ہے وہ کسی قسم کی ریلیف کا اعلان نہیں کیا. جو شرح سود تھی وہ 11% پر برقرار رکھی ہے اور اسٹیٹ بینک نے انہی خدشات کا اظہار کیا جن کا اظہار ہم کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک سمجھتا ہے کہ جو خطے کے سطح حالات ہیں اس سے جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس اضافے کے پاکستانی کی اکانومی پر بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوں گے. تو پاکستان میں اگر تیل قیمتیں بڑھتی ہیں تو دوبارہ مہنگائی بڑھے گی اور دوبارہ پھر اسٹیٹ بینک مجبور ہوگا کہ وہ دوبارہ شرح سود کو بڑھائے. اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی جو شرح سود ہے وہ 11% ہے. پچھلے ایک سال میں مہنگائی کمی کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے اس کو میں کمی کرنا شروع کی تھی. گزشتہ سال جو مئی 2024 میں جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 22% تھا اور آج وہ کم ہو کر 11% ہو چکا ہے. اور اس میں مزید کمی چاہتی ہے بزنس کمیونٹی. اس میں تاجر مزید کمی چاہتے ہیں لیکن اسٹیٹ بینک نے 16 جون کو جو مانیٹری پالیسی آئی ہے اس میں کسی قسم کی کمی کا اعلان نہیں کیا. اور اسٹیٹ بینک بھی یہ محسوس کر رہا ہے کہ آگے چل کے جو ہے وہ یہ جو جنگ ہے یہ مسائل پیدا کر سکتی ہے. یہ تیل کی سپلائی کو متاثر کر سکتی ہے. اگر تیل کی سپلائی متاثر ہوگی اور تو قیمتیں بڑھیں گی اور قیمتیں صرف جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں بڑھیں گی مقامی سطح پہ بڑھیں گی. اور جب پاکستان میں قیمتیں بڑھتی ہیں یا کسی ملک میں قیمتیں بڑھتی ہیں تو سپلائی چین ایک بڑا عنصر ہے, ایک بڑا سیکٹر ہے جو تمام چیزوں کی پرائس کو کنٹرول کر رہا ہے. آپ کی جو سپلائی چین ہے اگر مہنگی ہوگی, اگر آپ کا تیل بڑھے گا تو آپ کی تمام چیزیں اشیاء کی جو کاسٹ ہے لاگت ہے وہ بڑھے گی اور ایک بار پھر جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ شروع ہوگا تو جو ہے وہ آپ کی معیشت ہماری دوبارہ پریشان میں آ سکتی ہے. اس وقت جو بیرونی خسارہ ہے وہ سرپلس میں ہے. اگر تیل ہم مہنگا امپورٹ کرتے ہیں تو ہم دوبارہ جو ہے وہ خسارے میں جا سکتے ہیں, ڈیفیسٹ میں جا سکتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے پالیسی میکر جو ہے وہ بہت باغور جائزہ لے رہے ہیں بین الاقوامی مارکیٹ کا اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے مارکیٹ کو جو ہے وہ موو کرتی ہے کس طرف اور اسی والے سے جو ہے پالیسی بنائیں گے. انشاءاللہ اگلی ہم جو ویڈیو ہوگی اس میں بات کریں گے کہ اس ایران اور اسرائیل کی جنگ نے پاکستانی معیشت کو کتنا متاثر کیا ہے, کتنا متاثر نہیں کیا اور آئل کی مارکیٹ جو ہے وہ قیمتیں کس طرف جا رہی ہیں.